تو آج کی اس ویڈیو میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ان کا نام کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا اور ان کی سلطنت کا نام کیا تھا اور انہوں نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، جس طریقے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اقساط بنانا شروع کی ہیں، تو جیسے جیسے دن گزریں گے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر اہم سے اہم معلومات آپ کو میں بتاؤں گا، ایسی معلومات آپ کو فراہم کروں گا شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ تو ضرور ایک ساتھ کو آپ دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، تاکہ لوگوں کی اس طریقے کی فکر بنے جو ذہن صلاح الدین ایوبی کا تھا، جو جذبات صلاح الدین ایوبی کے تھے، انہوں نے کس کس طرح سے فتوحات کی تھی، انہوں نے کس کس طریقے سے مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلے تھے، تاکہ ہمارے مسلمانوں کا ذہن بھی بنے۔ چونکہ آج فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت کرنا گوارا نہیں سمجھتا، لیکن اگر ہم بڑے لیڈروں کی طرف دیکھیں، جس طرح صلاح الدین ایوبی ہیں، جس طرح محمد بن قاسم ہیں وغیرہ، جو بڑے لیڈر جتنے بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلے۔ ان کے دور کے اندر جب اگر اختلافات ہوتے بھی تھے تو اس کو کم سے کم حد تک کر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جاتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ان کا نام کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا اور ان کی سلطنت کا نام کیا تھا اور انہوں نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن یعقوب تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ آپ کی پیدائش 532 ہجری اور 1138 عیسوی میں ہوئی۔ مقام پیدائش عراق ہے۔ آپ کی وفات 4 مارچ 1193 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے جو دور حکومت کی ہے 1174 سے لے کے 1193 تک۔ آپ کو مدفون بھی شام کے شہر دمشق میں کیا گیا تھا۔ آپ کی جو سلطنت کا نام تھا وہ ایوبی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ 1938 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، اپنے اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ بیشتر عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ کا جو ابتدائی دور ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصہ میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین کو حکمرانی پر فائز کر دیا گیا۔ آپ کے بڑے عام کارنامے بھی ہیں جن میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے تھے۔ ان میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر کے طریقے سے لوٹ رہے تھے۔ اس وقت بھی لوٹ مار کر رہے تھے، ایک معاہدہ بھی ہو چکا تھا، لیکن جو صلیبیوں کا جو رسم رواج ہے، جس طریقے سے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہتے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عیسائیوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر صرف مسلمان رہ سکتے ہیں، یہودی وہاں پر رہائش پذیر نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ آئیں گے بھی آئیں، اپنی جو مقدسات ہیں اپنی جگہ دیکھیں اور پھر واپسی چلے جائیں۔ صرف معاہدے میں یہ شرط طے پائی تھی، اگر یہودی آتے ہیں صرف گھوم پھر کے وہاں سے واپسی جائیں گے، وہاں پر وہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے، وہاں پر وہ اپنی بستیاں نہیں بنا سکتے، وہاں پر اپنی آبادیاں نہیں بنا سکتے۔ تو آج بھی آپ ذرا عیسائیوں کے بڑوں سے اگر جا کے پوچھیں، معاہدہ حضرت عمر سے تمہارے بڑوں نے کیا تھا، آج اس معاہدے پر تم قائم کیوں نہیں ہو؟
آج اگر دیکھا جائے یہودیوں کے پیچھے مجھے عیسائیوں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. ایسا ہوتا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کی کبھی نہیں بنتی تھی، لیکن اس صدی کے اندر میں نے جا کے دیکھا، تاریخ کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کبھی عیسائی اور یہودی ایک پلیٹ فارم پر ہوں. لیکن اس صدی میں نے دیکھا بار ان کو مفاد ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آج عیسائی یہودیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں. حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا. ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی. بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور پورے فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا. انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا. اس طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی. صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کرتے وقت عیسائیوں نے کیے تھے. صلاح الدین نے ایک مثالی حکمران کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے. انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی. جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے، ان کا جو بھائی ملک عادل تھا، ان دونوں نے مل کے اپنی طرف سے غریب جو عیسائی تھے ان کا فدیہ خود ادا کیا. بیت المقدس پر قبضہ کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی. بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم ہوئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. 1967 کے بعد اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر ہٹ درمی سے یہودیوں نے قبضہ کر لیا.